میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے ہر انسان کی ایک سچویشن ہوتی ہے، اور وہ یہ سچویشن ہوتی ہے کہ آدمی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اتنی بڑی قربانی جو تاجدار کربلا امام حسین نے دی، تو اس قربانی کے پیچھے امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کون سی چیز تھی جس نے امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی بڑی قربانی پر آمادہ کیا۔ ہم لوگوں کی سچویشن یہ ہے کہ ہم آرام نہیں چھوڑ پاتے، چند ٹکے کا نفع نہیں چھوڑ پاتے، اور اللہ عز و جل کے دین کی خاطر چھوٹی سی قربانی اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے بڑی قربانی یہ ہم دینے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اتنی بڑی قربانی پیش فرمائی؟ بیٹا بھی قربان کیا، اعوان و انصار بھی قربان کیے، اور سب کچھ انہوں نے قربان کیا۔ آج اگر ہماری سچویشن تھوڑی سی بھی قربانی کے لیے نہیں بن پاتی تو اس میں ماحول کا اثر ہے، ہماری کم علمی کا اثر ہے، انوائرمنٹ کا اثر ہے، گھر کے ماحول کا اثر ہے، دوستوں کی سنگت کا اثر ہے، ماں باپ کی زندگی کا اثر ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اثرات ہماری زندگی پر اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو پاتے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے کیوں تیار ہوئے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ قصے کہانی سننے والے یا پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ ان کی زندگی قرآن پر تھی، نگاہ بھی قرآن پر، دل بھی قرآن کے اوپر، اور زندگی بھی قرآن کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کی کتاب کو اس اعتبار سے سمجھتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ کتاب صرف برکت ہی کے لیے نہیں، پڑھنے ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس کتاب کے نزول کا مقصد اللہ عز و جل نے خود بیان فرما دیا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا، یہ برکت والی کتاب ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ پتہ چلا اللہ کی کتاب عمل کے لیے ہے، اللہ کی کتاب اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے، اللہ کی کتاب کے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے ہے۔ اب جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قربانی امام حسین کے لیے اتنی آسان کیوں نظر آ رہی ہے، اور سب کچھ لٹانا اتنا ایزی ان کے لیے کیوں تھا کہ بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے، پھر بھی امام اپنی جگہ پر جبل استقامت بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے پانی بند ہو چکا ہے، امام کے پیروں میں لغزش نہیں آتی۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے امام حسین کو استقامت کے مظاہرے پر آمادہ فرمایا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کو مجھے آج سمجھانا ہے۔ اگر آپ وہ بات سمجھ گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجدار کربلا کا مقام اور ان کی عظمت بھی کسی حد تک آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ یقیناً امام حسین کی شہادت کے واقعات بیان کرنے میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، تاجدار کربلا کی زندگی کے مختلف لمحات پر روشنی ڈالنا کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں، اور امام کا مقام قرآن کی روشنی میں سمجھیں، تاکہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی جو دعا ہر
رکعت کے اندر کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ چلنا آسان ہو جائے۔ آپ کہیں گے کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی دعا ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں؟ تو میں کہوں گا ہاں، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب انعام کن پر نازل ہوا؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے اپنا انعام انبیاء پر نازل فرمایا، صدیقین پر نازل فرمایا، شہداء پر نازل فرمایا، صالحین پر نازل فرمایا۔ گویا ہم ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا۔ یہ مسجد میں دعا کر کے باہر نکلتے ہیں اور ہمارا راستہ بدل جاتا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ نبی کا راستہ کون سا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں صدیقین کا راستہ کون سا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں شہداء کا راستہ کون سا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں صالحین کا راستہ کون سا ہے۔ ہماری سچویشن تو یہ بن گئی جو سیریل راستہ بتائے، جو سرمایہ دار راستہ بتائیں، جو ہیرو ہیروئن راستہ بتائیں، ان راستوں پر آج کا مسلمان چلتا ہوا تو دکھائی دیتا ہے، لیکن مسجد میں دعا کرتا ہے ہر رکعت میں کہ اے اللہ انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، لیکن راستے کا کچھ پتہ ہے ہی نہیں۔ میں آج امام حسین کا راستہ آپ کو بتانا چاہوں گا، تاجدار کربلا کی زندگی کا وہ گوشہ آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جس راستے پر چلنے کے بعد موت کے وقت کوئی خوف نہیں ہوگا اور قیامت کے سلسلے میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کو تھوڑا سا سمجھو اور دل و دماغ کو حاضر رکھو۔ بہتر یہ ہوتا کہ یہ آنے جانے کا بند کر دیتے، یہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ کیا کہا؟ بولیے، ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہے۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آج قدم پھسل جاتے ہیں نا، تھوڑے سے سکوں پر آدمی کے قدم پھسل جاتے ہیں، تھوڑے سے معاملے پر آدمی کے قدم پھسل جاتے ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ رب کا معنی جانتے ہی نہیں۔ زبان سے یہ کہہ دینا کہ اللہ ہمارا رب ہے یہ آسان ہے، لیکن اس پر قائم رہنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا مفہوم کیا ہے؟ عالم ارواح میں ابھی ایک انسان بھی پیدا نہیں ہوا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی پیدا نہیں ہوئے۔ عالم ارواح میں پروردگار نے سب کی روحوں کو جمع کر کے ایک کوشچن کیا، ایک سوال کیا،
الست بربکم، ساری روحوں سے سوال کیا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس نے فرمایا، عرض کیا، بلا یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ اور آپ کی اقتداء میں ساری روحوں نے کہا، بلا یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ انسان کے وجود سے پہلے عالم ارواح کے اجتماع میں اللہ رب العزت نے ساری روحوں سے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا، ساری روحوں نے کہا، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھو تو قدم ڈگمگیں گے نہیں، استقامت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کئی معنی ہے، پالنے والا بھی معنی ہوتا ہے، مالک بھی اس کا معنی ہوتا ہے، حاکم بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ پالنے والے کے اعتبار سے، کہ رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اب وہ پالنے والا صرف انسان کا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، جتنے بھی عالم ہیں سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ انسان کا پالنے والا بھی اللہ، جانور کا پالنے والا بھی اللہ، شجر و حجر کا پالنے والا بھی اللہ، چرند و پرند کا پالنے والا بھی اللہ، سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ سب کو وہی پال رہا ہے، سب کی وہی پرورش کر رہا ہے، کوئی اور پرورش نہیں کرتا، اللہ پرورش کر رہا ہے، اللہ پالتا ہے۔ اور اس کے پالنے کی شان بھی بڑی نرالی ہے، ایسی نرالی ہے کہ کوئی کہیں بھی ہو میرا مولا وہاں اس کی پرورش فرماتا ہے۔ ذات ایک ہے، پالتا ساری کائنات کو ہے، سارے عالم کو ہے۔ جس کو جیسی ضرورت اس کے مطابق اس کی پرورش اور اس کی غذا اس تک پہنچا دی جاتی ہے۔ مچھلی کی غذا سمندر میں پہنچ جاتی ہے، چونٹی کی غذا بل میں پہنچ جاتی ہے، جانور کی غذا اس کو مل جاتی ہے، ہر ایک کی غذا میرا مولا اس تک پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا، یعلم مستقرہا و مستودعہا، اللہ جانتا ہے کون کہاں پر ہے، جو جہاں ہے میرا مولا اس کی غذا وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ ایسا پالنے والا ہے۔ آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں نا، اپنے بارے میں سوچیں، جب گوشت کے لوتھڑے کی حیثیت سے ماں کے شکم میں تھے، کون پال رہا تھا ہمیں اندر؟ ماں کے پیٹ میں ہماری پرورش کرنے والا کون تھا؟ تو اس پیٹ میں بھی پالنے والا اللہ تھا۔ آپ ذرا سوچو، پالنے کے لیے بھی جو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزوں کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے۔ اچھا، پرورش کے لیے جس چیز کی جتنی ضرورت اسی مقدار میں مولا عطا فرماتا ہے، جس چیز کی جتنی ضرورت۔ آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جینے کے لیے انسان کو غذا کی ضرورت ہے، تو غذا اسی اعتبار سے اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی۔ اسی طریقے سے جینے کے لیے پانی کی ضرورت، تو اللہ نے اتنا ہی پانی پیدا فرما دیا، اور اس سے زیادہ جینے کے لیے ضرورت ہوا کی ہے، تو اللہ نے ہوا کو اسی اعتبار سے پیدا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے کہ زندگی کس چیز سے اللہ نے پیدا فرمائی؟ پانی سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی سے بنائی، کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟
پانی ہی کے ذریعے انسان کی زندگی ہے۔ دیکھیے غذا کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کو اگر کچھ عرصے تک غذا نہ بھی ملے لیکن پانی مل جائے تو وہ 2 4 8 10 15 دن گزار سکتا ہے، لیکن پانی اگر نہ بھی ملے لیکن ہوا اسے ملتی ہو تب بھی وہ کچھ دن گزار سکتا ہے۔ تو میرے کریم نے پانی اسی مقدار سے پیدا فرمایا، لیکن ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی مقدار میں ہوا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن کا پرابلم ہو جائے تو انسان مر جائے، لیکن اے مالک تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے ناک کے قریب ہمارے لیے ہوا کا انتظام کر دیا تاکہ ہمیں سانس لینے میں دقت نہ ہو اور ہم زندہ رہ سکیں۔ اے پالنے والے تو کتنی شان سے ہمیں پال رہا ہے، کس شان سے پال رہا ہے؟ اسے سہل الاصول بنا دیا، سہل الحصول بنا دیا، آسان سے آسان۔ اگر آج آکسیجن ہی کے سلسلے میں، جیسا کہ آپ دیکھیں کورونا کے زمانے میں آدمی کو آکسیجن لیول چیک کیا جاتا آدمی کا، اور پھر آکسیجن کی ضرورت ہوتی تو آکسیجن دیا جاتا، اگر صرف ہوائی پر چارج لگا دیا جائے اور آکسیجن ہی پر چارج لگا دیا جائے تو انسان کی ساری کمائی تو اسی میں ختم ہو جائے۔ لیکن اس کریم کو اپنے بندوں کو پالنا ہے، اس لیے اس پالنے والے نے ہوا کو فری میں رکھا اور اتنی رکھ دیا کہ جس بندے کو بھی جینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہو میرا مولا اسے ہوا عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہے پالنے کی شان اس کی۔ تو ہر شخص جانتا ہے، کسی سے پوچھو روزی دینے والا کون تو کہے گا اللہ، زندگی دینے والا کون تو کہے گا اللہ، عزت دینے والا کون تو کہے گا اللہ، شفا دینے والا کون تو کہے گا اللہ۔ یہ سب کہتا تو ہے کہ اللہ ہے، لیکن جہاں حرام کا مال کمائی سامنے آ گئی تو قدم پھسل گئے، اب اس پر قائم رہنا مشکل ہو گیا۔ اب سوچتا ہے کہ میں اگر اس راستے سے کمائی نہیں کروں گا تو بھوکا مر جاؤں گا۔ اب کوئی گرد بیچ رہا ہے، کوئی ڈرگز بیچ رہا ہے، کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی جوے کے اڈے چلا رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے، اور سوچتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کروں گا، کچھ لوگ تو ایسے یہ دھندا کرتے ہیں اور جب ان کو روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کتنے یتیم اور بیوہ کے گھر اس سے چلتے ہیں۔ تو معاذ اللہ من ذالک، تجھے اللہ نے پالنے کا ٹھیکہ تھوڑی دے رکھا ہے، سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ حرام سے تو اگر کسی کی پرورش کر رہا ہے یا کسی کو کچھ دے رہا ہے تو تیرا یہ دینا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ قدم پھسل جاتے ہیں نا۔ کیا پیاری بات فرمائی ہے فرمانے والے نے کہ اے بندے، جتنا تو یہ یقین رکھتا ہے کہ موت اس کے وقت پر آ کر کے ہی رہے گی اور موت سے تو بچ نہیں سکتا، تو جہاں رہے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، تو جہاں رہے گا، جہاں بھی ہوگا، تو موت سے بچ نہیں سکتا، موت وہاں آ کر تجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اسی طریقے سے بندے یہ بھی سن لے، تیری قسمت کی لکھی ہوئی روزی تو جہاں ہے تجھے مل کر کے ہی رہے گی، یہ مل کر کے ہی رہے گی۔ اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو اللہ سے حلال مانگتا ہے یا حرام مانگتا ہے، ورنہ تیرے حصے کی روزی تو تجھے مل کر کے ہی رہے گی۔ اب ربنا اللہ کہنے کے بعد اللہ ہمارا رب ہے، اگر اس پر قائم رہنے والوں کو تلاش کرو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں میں ایک پورا قائم رہنے والا شاید مل جائے، ورنہ قدم ڈگمگا جاتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اب قائم رہنے سے کیا مراد؟ جیسا کہ قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہے۔ تو قائم رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس پر صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا کیا ارشاد ہے اور انہوں نے اس سے کیا مراد لیا، میں اس کے بارے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ کہنا کہ اللہ ہمارا رب ہے
اور پھر اس پر جم جانا، قائم رہنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے کہ کوئی دوسرا بھی ہمارا پالنے والا ہے، نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے، یہ عقیدہ رکھے، یہ یقین رکھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے افریقہ سے میرے ایک دوست نے فون کیا اور فون پر اس نے مجھے بتایا کہ حضرت اس سلسلے میں کیا شریعت کا مسئلہ ہے، مجھے بتایا جائے۔ میں نے کہا کیا باتیں بتائیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تجارت شروع کی اور تجارت کا جب معاملہ طے ہو گیا تو میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس کے بعد تو اسی وقت میں نے قرآن میرے سامنے تھا اور میں نے نیت کر لی کہ میں اپنے کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بناتا ہوں، اور میری نیت یہ تھی کہ اس سے جو پروفٹ ہوگا اس میں سے اتنا پرسنٹ میں اللہ کے نام پر خرچ کروں گا۔ تو میں نے اپنی زبان سے لفظ پارٹنر اللہ کے لیے کہا اور نیت یہ تھی کہ اس میں سے اتنا پرسنٹ کما کر میں اللہ کے نام پر دوں گا۔ مجھے ایک پڑھے لکھے نے کہا کہ اس طریقے سے کہنا یہ ناجائز ہے اور شرک کے مترادف ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں تو حضرت اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب مدظ اللہ العالی کو فون کیا اور میں نے یہ پوری چیز ان کو بتائی، اس طریقے سے کہنے پر کیا ہے۔ اب سنیے جواب۔ فرمایا اس کی نیت تو اچھی ہے کہ وہ اتنا پرسنٹ اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے لیے لفظ پارٹنر کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی پارٹنر کسی معاملے میں ہو ہی نہیں سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے ان کے لیے بہتر ہے کلمہ پڑھیں، تجدید ایمان کریں، تجدید بیعت کریں اور تجدید نکاح کریں، یہ ان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کا کسی معاملے میں کسی کا پارٹنر ہونا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ کریکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ جذبات کے اندر یہ بات کبھی کہہ دیتے ہوں گے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ نے یہ نیت کر لی میں اپنے پیسے میں سے اللہ کے نام پر اتنا دوں گا، یہ ٹھیک ہے، لیکن لفظ پارٹنر اللہ کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ ارے بندے، تو جو بھی دے رہا ہے اللہ کے نام پر، تجھے کون دے رہا ہے؟ تجھے بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے، تجھے بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ استقامت سے کیا مراد؟ تو آپ نے فرمایا امر و نہی پر قائم رہے، یعنی اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرے اور جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچے، اس کا نام استقامت ہے۔ اب اس تعریف کی روشنی کے اندر ہم اگر امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں ایک قدم بھی چلنے والے نظر آنا مشکل ہو جائیں گے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نفس جو کہے وہ کر رہے ہیں اور نفس جس سے روکے اس سے روک رہے ہیں۔ اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا کہاں ہم کر رہے ہیں؟ اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا آج ذرا بتاؤ کتنے مسلمان بچ رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس سے بچ رہے ہیں اور جو نہیں کرنے کا حکم دیا وہ مسلمان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آیت کو ذہن میں رکھیے گا، جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہا۔ پالنے والا اللہ کو مانتے ہو، لیکن پالنے کے ساتھ پالنے والے کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا اور اس پر قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ہے استقامت۔ اگر آپ اللہ کو پالنے والا مانتے ہو تو آپ کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جو فرمائے گا وہی میں کروں گا، اس لیے کہ وہ میرا پالنے والا ہے۔
وہ میرا پالنے والا ہے، تو وہ جو کہے گا میں کروں گا، جس سے روکے گا اس سے رکوں گا. یہ ہے استقامت. یہ فاروق اعظم کی تعریف ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے؟ یعنی یہ کہنا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہنا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص پیدا کرے، یعنی جو بھی کام کرے صرف مولا کو خوش کرنے کے لیے کرے. اخلاص. اب اخلاص کسے کہتے ہیں؟ پیورٹی کسے کہتے ہیں؟ آج ہر کام کرنے والا، ہر سخاوت کرنے والا، ہر اچھا کام کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اخلاص کیا ہے، پیورٹی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی تم نے دودھ پیتے بچے کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں. کہ دودھ پیتے بچے کے سامنے اگر کوئی کہے تیرے جیسے بچے کا کیا کہنا، تو اتنا عظیم انسان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کیا دودھ پیتے بچے کی زندگی پر اس کا کچھ اثر ہوگا؟ آپ دودھ پیتے بچے کی تعریف کریں گے تو دودھ پیتے بچے کی تعریف کرنے پر دودھ پیتے بچے کی زندگی پر کوئی اثر ہوگا؟ بچہ کچھ سمجھتا ہی نہیں. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بچہ کچھ سمجھتا ہی نہیں، آپ تعریف کریں تو کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت دودھ پیتے بچے کی تعریف کریں تو بچے کو کیا فرق پڑے گا؟ بچے کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، وہ سمجھتا ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. بولے اچھا دودھ پیتے بچے کو خوب اگر کوئی برا بھلا کہے، برا کہے، گالی گلوچ کرے، اس کی انسلٹ کرے تو اسے کچھ فرق پڑے گا؟ کہا نہیں. تو فرماتے ہیں اخلاص اس کا نام ہے کہ کوئی تمہاری تعریف کرے یا کوئی تمہاری برائی کرے تم اس کی پرواہ نہ کرو، تم یہ سوچو میرا مولا کس میں خوش ہے، بس تم یہ کرتے چلے جاؤ. اس کو کہتے ہیں اخلاص. آج تو اگر تھوڑی سی کوئی تعریف نہ کرے، نام نہ لے تو آدمی سوچتا ہے کہ، بلکہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں پوسٹر میں میرا نام نیچے کیوں آ گیا، اس کا نام اوپر کیوں آ گیا، مجھے وہاں کیوں بٹھایا، اس کو یہاں کیوں بٹھایا. العیاذ باللہ. مدینہ شریف کی بات ایک میں آپ کے سامنے رکھوں. ایک صاحب صحن مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اندر پڑھ لیتے؟ کہا نہیں، بہت سارے لوگ ملنے ملانے والے آتے ہیں، مجھے باہر نماز پڑھتے دیکھ کر یہاں رک جائیں گے تاکہ میری ان سے ملاقات. تو میں نے کہا یا اللہ، گنبد خضرا کے سامنے بھی انسان کا خیال آ رہا ہے. یہ حال بن چکا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ جو پالنے والا ہے اسی کی خوشی کے لیے تم کام کرو. اور سن لو، دنیا خوش ہوگی تعریف کرے گی، القاب دے گی، اور مولا خوش ہوگا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے. تو استقامت یہ ہے کہ جس کو تم پالنے والا کہتے ہو اس پالنے والے کی خوشی کے لیے تمہارا کام کرنا. جو بھی کام کرو، جتنی بھی نیکیاں کرو، اس کی رضا کے لیے کرو کہ مولا تو راضی ہو جا، تو خوش ہو جا. اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے استقامت کی کیا تعریف فرمائی. حضرت علی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کرے. اب فرائض سے ایک نئی چیز میں آج آپ کو بتانے والا ہوں. فرائض سے مراد صرف 5 وقتہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی نہیں ہے. یہی فرائض نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں اور بھی چیزوں کو فرائض کے اندر شامل کیا گیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اسی طریقے سے حلال روزی کمانا یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. فرائض کے اندر، اہم الفرائض کے اندر حلال روزی کمانا بھی شامل ہے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کرے. میں آخر میں جب امام کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا
کہ امام حسین کی نظر میں یہ آیت کتنی اہم تھی اور کس طریقے سے امام نے اس پر عمل کر کے بتایا. یہ یاد رکھیں. ہمارے یہاں کیا ہے کہ صرف واقعات وغیرہ پر اکتفا کر لیا جاتا ہے اور یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں. واقعات اپنی جگہ پر ہیں لیکن اتنا سستا امام کی قربانی کو نہ سمجھو. آپ ذرا سوچو, آپ بھی انسان ہو, بہت ساروں کے بچوں کی تکلیف ہوتی ہے, آدمی حرام کی طرف بڑھ جاتا, لیکن وہاں بچے کی لاش پڑی ہے, امام کا قدم نہیں ڈگمگاتا. جمے ہوئے امام, وہ کون سی چیز تھی جس نے امام حسین کے پائے استقامت میں لغزش نہیں کی؟ وہ کون سی تھی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کا علمبردار بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے جری بنا دیا اور بے بات بنا دیا؟ اتنی قوت کہاں سے آئی تھی؟ یہ قوت تھی قرآن پر عمل کرنے کی قوت تھی, اللہ کی کتاب پر. اس لیے یاد رکھنا, یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, جب اللہ کو رب مانتے ہو تو اتنا آسان نہیں ہے اللہ کو رب مان کر اس پر قائم رہنا. یہ وہی قائم رہ سکتا ہے جس پر میرے مولا کا خصوصی کرم ہو جائے. اور یہ استقامت کی 4 تعریفیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اسی کے ساتھ ساتھ وضاحت کرتے ہوئے صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اور استقامت کے معنی میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے امر کو بجا لائے اور معاصی سے بچے. اب اگر کوئی شخص اس طریقے سے ڈٹ گیا کہ جو استقامت کی تعریف کی کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے, فرائض ادا کر رہا ہے, اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا, اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے, اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس سے بچ رہا ہے, تو اب میرے مولا کی طرف سے اس کا انعام بتایا جا رہا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. مولا فرماتا ہے کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں, یعنی جو اللہ کو رب مان کر اس پر قائم رہا اس پر کون اترتا ہے؟ بولیے, فرشتے اترتے ہیں. اور اتر کر کیا کرتے ہیں؟ کیا پروں میں ڈھانک لیتے؟ کیا کہتے ہیں ذرا سنو. چھوٹی رات کیسے بنائی کہ جی بھر کر میں تیرا سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتی. جب ماں ایسی ہو تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے, تب حسین پیدا ہوتا ہے. آنکھ کھلتی تو ماں کو تلاوت کرتے دیکھتے, آنکھ کھلتی باپ کو اللہ کی اطاعت کرتے دیکھتے. جب یہ کیفیت بچوں نے اپنے ماں باپ کی دیکھی, اور پھر کیا کہنا, پرورش کسی اور نے نہیں کی, جس کو مزکی بنا کر اللہ نے بھیجا تھا اس رسول نے اپنے نواسے کی پرورش فرمائی. اور پرورش میں کس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھا, اس کو بھی ذہن میں رکھیں. حرام سے کتنا بچایا, حرام سے. صدقے کی کھجور صرف ایک مرتبہ, صدقے کی کھجور کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. امام حسین بڑے بچے تھے, چھوٹے تھے, کھجور اٹھائی اور جیسے ہی منہ میں رکھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکلوائی اور فرمایا بیٹے یہ صدقے کی کھجور ہے, اہل بیت کے لیے یہ جائز نہیں ہے. ایسی پرورش. اور آج عورتیں کہتی ہیں کہیں سے بھی کماؤ, چاہے حلال ہو یا حرام, ہمیں تو مال سے مطلب ہے. معاشرہ پورا بدکتا ہوا نظر آتا ہے, بہکتا ہوا نظر آتا ہے, اور حرام حلال کی تمیز ہمارے معاشرے سے اٹھتی چلی جاتی ہے. تو یاد رکھیں, قرآن کہتا ہے, یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, لیکن اس پر قائم رہنا یہ ہر کسی کی بات نہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم پر رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں جتنا ہوتا ہے اس کے لائق بھی ہم نہیں ہیں, اس کے لائق بھی ہم نہیں. اب کچھ لوگوں کی پوزیشن قرآن نے بیان کی, تھوڑا استقامت سمجھا دوں تاکہ آپ سمجھیں. اب دوسری آیت لے لیجئے آپ. لوگوں میں کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں, قرآن کہتا ہے, میں اس لیے قرآن سے آپ کو سمجھا رہا ہوں
تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جس کتاب کے حوالے سے آپ کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے سلسلے میں آپ کا یہ بھی عقیدہ ہو کہ اس کتاب نے دنیا میں موجود جتنی بھی قسم کے انسان موجود ہیں سب کو قرآن نے بتا دیا، سب کو بتا دیا۔ اور جب تم کسی کو قرآن کی روشنی میں سمجھو گے دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ اب کچھ کوالٹی کو میں آپ کو ایک کوالٹی بتا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَئِنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ ذرا اس آیت کی روشنی میں تھوڑا سا اپنے آپ کو اور اپنی فکر کو اور اپنی طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، ڈسٹینس پر۔ آج مسلمان کہتے ہیں بھائی زیادہ دین بین کی بات مت کرو یار، ہم 5 وقتہ پڑھتے ہیں اتنا ہی کافی ہے، کہتے ہیں نا۔ کچھ لوگ کنارے پر رہ کر کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی بندگی کنارے پر کرتے ہیں تو ان کی سوچ کیا ہے؟ قرآن نے اس سے پردہ اٹھایا۔ ان کی سوچ کیا ہے؟ پھر اگر انہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے ہیں، اور جب کوئی جانچ آ کر پڑی منہ کے بل پلٹ گئے۔ یعنی ان کی سچویشن ایسی ہے کہ اگر وہ بندگی کر رہے ہیں اور انہیں کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے تب تو کہتے ہیں یار یہ بہت اچھا ہے، ہم بندگی کرتے رہیں گے۔ لیکن بندگی کرنے کے باوجود اگر کوئی آنچ آ گئی، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، اس لیے کہ ذرا جانچا جائے کہ بندہ ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں، بندہ پلٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار مولانا آپ نے بتایا 5 وقتہ نماز پڑھو اور چاشت پڑھو، اشراق پڑھو، یہ سب ہم کر رہے ہیں، لیکن مولانا کچھ ہوتا نہیں، ہم نے تو 1 مہینہ کر لیا، اب ہم سے نہیں ہوتا، پڑ گیا معاملہ، ختم ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے نہیں ہوتے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مصیبت آئے یا راحت آئے اللہ عز و جل کی بندگی کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اس میں لگے رہتے ہیں۔ تو آج اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایسی جگہوں پر اور ایسے کام کی طرف آج کا مسلمان بڑھ رہا ہے، اس کو اوراد و وظائف، عبادت، تلاوت یہ بتائی جائے اور اس کے بعد بھی اگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو بہت سارے حرام عملیات، سفلی، جادو، ٹونے اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنا کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ مسلمان۔ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جب کوئی آنچ آ کر پڑی منہ کے بل پلٹ گئے۔ اور صحابہ کی زندگی کو دیکھو تو قربان جائیے، حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کو اسلام پر وہ استقامت کا مظاہرہ انہوں نے کیا، تو گرم ریت پر گھسیٹا گیا، برف کی سیلیں رکھی گئیں، اتنی اذیتیں انہیں دی گئیں، جسم نڈھال تھا، لیکن باوجود اس کے ان کی زبان پر ایک ہی چیز تھی، احد احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ اور ہمارے یہاں قدم پھسل جاتے ہیں، جہاں آنچ آئی قدم پھسلے، تو کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ اور اگر وظیفہ کیا، نیک راستے پر چلے اور کوئی تکلیف نہیں آئی تب تو اس راستے پر رہیں گے، ہاں یہ بہت ٹھیک ہے، ابھی کوئی پرابلم نہیں۔ جیسے ابھی بعض باطل فرقے ہیں، ارے یار میں یہ کر رہا تھا مجھے کچھ نہیں ملا اس لیے وہاں چلا گیا، وہاں سے کسی نے پیسے کی لالچ دی وہاں چلے گئے، وہاں سے پیسے کی لالچ دی وہاں چلے گئے، وہ اتنا مالدار کیسے، ادھر یہ کیوں ہے، ادھر یہ کیوں ہے، ادھر یہ کیوں ہے۔ خدا کے بندوں کنارے پر رہ کر کے عبادت مت کرو، اللہ کو جب رب مانے ہو تو قائم رہو، پھر آنچ آئے یا چین آئے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، قائم رہو اس پر۔ تو اب اگر کوئی شخص کنارے پر کھڑے رہ کر بندگی کرتا ہے
اور راحت پہنچی تو بندگی کر رہا ہے، اور اگر تکلیف آئی تو اسلام چھوڑ رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے صریح نقصان۔ اگر تم نقصان سمجھتے ہو تو یہی سب سے بڑا نقصان ہے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بندگی جب اللہ کی کرو تو پھر تمہیں نقصان ملے، آزمائش ملے کہ چین ملے، بس اتنا سوچنا ہے ہمارا رب اللہ ہے جو ہمیں پالتا ہے، ہمیں اسی کی بندگی کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا امام حسین کے لیے؟ جس راہ پر تھے امام، ہٹانے کے لیے پہلے لالچ دی گئی، حسین جو چاہے لے لو لیکن یزید کی بیعت قبول کر لو۔ امام نے فرمایا کہ مجھے یزید کی بیعت منظور نہیں، کرنی ہوتی تو پہلے ہی کر لیتا۔ بتا دیا امام حسین نے کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ قرآن کی روشنی میں عمل کیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کے سامنے نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ یزید سب سے بڑا ظالم ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کیا امام کو نہیں معلوم تھا کہ آزمائش کتنی سخت ہوگی؟ پانی بند کر دیا گیا۔ کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن مجھے پوری تاریخ طبری، ابن کثیر، سب کچھ جتنا ہو سکا پڑھنے کے بعد خدا کی قسم ایک جملہ بھی امام کی زبان سے اللہ کی شکایت کا نہیں نکلا۔ آج 5 وقت کی نماز کوئی پڑھ لے اور تکلیف آئے تو بندہ کہتا ہے میں نمازی ہوں پھر بھی اتنی تکلیف، وہ شرابی ہے اسے کوئی تکلیف نہیں۔ ارے تیری نماز کیا اور تیری حیثیت کیا، حسین سے بڑھ کر کے بھی تو نمازی ہے۔ لیکن تکلیف کا وہ کون سا مرحلہ ہے جو کربلا سے نہیں گزرا؟ لیکن امام کا ایک لفظ بھی آپ بتا نہیں سکتے کہ امام نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی ہو کہ مولا میں وہ ہوں جس کو تیرے نبی نے کاندھے پر اٹھایا، جس کے لیے سجدہ طویل کیا، جس کو اپنی زبان اقدس چسائی، جس کا رونا تیرا حبیب دیکھ نہیں سکتا تھا، جسے جو ہے تیرے حبیب نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، میں اس تیرے حبیب کا نواسا ہوں۔ مولا یہ امتحان میرے ساتھ نہیں، بلکہ خدا کی قسم تاریخ طبری کے اندر امام کا ایک جملہ ملتا ہے جس جملے کے اندر جان موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سر تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو امام یہ کہہ رہے تھے رضیت بقضائک یا ربی، میرے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ ایسے عالم میں بھی اللہ کی شکایت نہیں، اور ثابت کر دیا امام نے، ثابت کر دیا کہ جب اللہ کو رب مانتے ہو تو اس پر جم جاؤ، ڈٹے رہو اس پر، وہی پالنے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو بہت زیادہ روزی کی فکر کرتے ہیں نا، بہت زیادہ روزی کی فکر کرتے ہیں، اگر ان کا اللہ پر بھروسہ چڑیا جیسا ہو جائے تو اللہ ان کو بھی روزی عطا فرما دے۔ چڑیا کا کوئی گو ڈاؤن نہیں ہوتا جہاں پر 2-4 سال کا کھانا جمع کر کے وہ رکھتے، کچھ بھی نہیں، صبح نکلے کھائے پی آئے، رات کو ڈال پہ سو گئے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس چڑیا کو یقین ہوتا ہے کہ صبح ہم نکلیں گے تو مولا ہمیں روزی عطا فرمائے، چڑیا کا یقین ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کو رب تو مانا، پھر شک میں گرفتار ہو گئے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، پھر اس کے بعد قدم پھسلے اور حرام کی طرف بڑھے، ناجائز کی طرف بڑھے، غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اللہ کی طرف سے جو بھی مل جائے مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو قرآن نے کہا جب کوئی
اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر جم جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے بندے پر فرشتے اترتے ہیں، اور اتر کر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تخافو، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اس جنت کی بشارت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو حسین اعظم کی زندگی کو قرآن کی روشنی میں سمجھو، اور یہ بات یاد رکھو، میں کچھ سالوں سے کہہ رہا ہوں اس بات کو، کچھ لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں بھی لگتی۔ یہ کیسی محفلیں ہیں کہ امام حسین کی شہادت کا واقعہ سن کر آنسو تو بندہ نکالتا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ میری انگلی میں خراش بھی نہ آئے۔ کیا سیکھا آپ نے؟ امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، امام مکہ چھوڑ رہے ہیں، امام سب کچھ قربان کر رہے ہیں، نہ نماز چھوڑ رہے ہیں، نہ شریعت چھوڑ رہے ہیں، نہ دین چھوڑ رہے ہیں، نہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو آپ نے امام حسین کی یاد کی محفل میں آنے کے بعد اپنی زندگی میں کیا تبدیلی کی؟ کیا امام نے اس لیے شہادت کا جام پیا تھا کہ آپ آئیں، بیٹھیں اور سنیں اور دو آنسو بہا کر چلے جائیں؟ امام نے اس لیے جام دی تھی تاکہ قیامت تک تمہارے سامنے وہ دین، جس دین کو حسین نے اپنی قربانی سے سینچا ہے، وہ دین تم تک پہنچے اور تم عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن ہم نے کبھی اس انداز سے تاجدار کربلا کی زندگی کو نہ پڑھا ہے، نہ سنا ہے، نہ سمجھا ہے، بلکہ بس روایتی طور پر آئے اور چلے گئے، جو کچھ تھوڑی بہت باتیں ہوئیں۔ لیکن مجھے آپ کو آج سمجھانا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو رب مان کر اس پر ایسے جمے رہے کہ دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت بھی امام کو اس جگہ سے ہلا نہ سکی، اور امام نے گویا یوں کہا ہو، تم جو چاہو کرنا، تم کرنے کی کوشش کرو، لیکن میرا بھروسہ تو میرے رب پر ہے۔ یہ درس دیا امام حسین۔ تو اسی پر قائم رہو، اور آخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کروں، اللہ پالنے والا ہے، کوئی پالنے والا نہیں۔ اس عقیدے کو ذہن میں محفوظ کر لو۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور وہ ایسا پالنے والا ہے کہ ساری مخلوق کو وہ پالتا ہے، اور جس کی جو غذا ہے وہ غذا اس کو عطا کرتا ہے، اور جہاں پہنچانا چاہیے وہاں اس کی غذا پہنچا بھی دیتا ہے، اور جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق عطا بھی فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ایک اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں، یعنی ہمیں معلوم ہے کب کہاں کتنی بارش نازل کرنی چاہیے، اسی کے مطابق ہم نازل کرتے ہیں۔ اب ایک آخری واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کریکشن کرو، سیکھ کے جاؤ۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے، بڑے عبادت گزار، حضرت داموس رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہل اسٹیشن پر، پہاڑ پر ان کا بہترین مکان تھا۔ ایک دن گھر سے باہر نکلے، نظر پڑی پہاڑ پر، تو بس خیال آیا، ذہن میں خیال آیا، کاش کہ اس پہاڑ پر ہریالی ہوتی، تو پتھروں پر بھی اگر گرینری ہوتی، ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے تو اتنا بڑا عبادت گزار کب سے ہو گیا کہ میری کاریگری کے اندر تو عیب نکالنے لگ گیا؟ میری کاریگری کے اندر، اور تو کہتا ہے پتھر پر اگر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی ہے؟ اتنا بڑا عبادت گزار۔ بس وہ دل پہ لگی بات، ارادہ کر لیا کہ جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ چھوڑ دیا کھانا پینا۔ کچھ دن گزرے، محلے کے اندر کوئی فنکشن تھا، تو نوجوان آئے، حضرت ہمارے یہاں آپ کو آنا ہے،
کچھ لوگ ہوتے ہیں چمٹ جاتے ہیں، آنا ہی پڑے گا حضرت، کچھ بھی ہو جائے آنا ہی پڑے گا، ایک دم پکڑ لیتے ہیں. تو پکڑ لیا کچھ نوجوانوں نے، حضرت ہمارے یہاں آپ کو آنا ہی پڑے گا. تو حضرت نے فرمایا بیٹا مجھے معذرت میری قبول کر لو، مجھے چھوڑ دو، میں نہیں آ سکتا. انہوں نے ضد کی نہیں حضرت آپ کو آنا ہی پڑے گا. تو آپ منع ہی کرتے رہے. تو ایک نوجوان تھا، کہا اچھا حضرت مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا اس کی وجہ کیا ہے، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی؟ تو آپ نے اس نوجوان سے فرمایا غلطی تو نہیں ہوئی، معاملہ بس صرف اتنا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے اس قسم کی بات کہہ دی تھی جس سے میرے مولا نے مجھے تنبیہ فرمائی، تو میں نے اپنے مولا سے معافی کے پروانے کے حصول کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا تاکہ مولا مجھے معاف فرما دے. تو بعض نوجوان ہوتے ہیں اپنے یہاں بھی ایسے ہیں، ارے حضرت اتنی سی بات پر آپ ٹینشن لے لیے، آپ فکر نہیں کریں اللہ کا جتنا عذاب آئے گا ہم سب آپس میں تقسیم کر لیں گے. کہنے والوں نے کہہ دیا، نوجوانوں نے، من چلوں نے، آج بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ، من چلوں نے کہہ دیا. فوراً ندا آئی اللہ کی طرف سے، داموس علاقہ چھوڑ دو. جو لوگ میرے عذاب کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں نا، میں تھوڑی دیر میں ان پر عذاب نازل کرنے والا ہوں، تم نکل جاؤ یہاں سے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. وہ بارش نازل بھی کرتا ہے تو اس کی حکمت ہے، وہ روکتا ہے تو بھی اس کی حکمت ہے، وہ دیتا ہے تو بھی اس کی حکمت ہے، وہ روکتا ہے تو بھی اس کی حکمت ہے. اس طریقے سے اس کی حکمت تک ہماری سوچ اور ہماری عقل کی رسائی نہیں جاتی. اس لیے زبان کے استعمال کے سلسلے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرا کرو اور ایسے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالو جس سے اللہ عز و جل کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ اور اس کا شکوہ اور اس کی کاریگری کے اندر کوئی عیب نکالنے کی کوشش کبھی نہ کرنا. وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اب آپ سوچیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جان دے دی، کربلا میں جان دے دی، بچے شہید ان کے ہو گئے، قربانی دی انہوں نے. لیکن آپ ذرا سوچو اس وقت ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ دیکھو حسین شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ موت تو برحق ہے، حسین شہید ہوگا لیکن اسلام زندہ ہو جائے گا. آج اگر ہم داڑھی رکھے ہوئے ہیں، مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، شراب کو آدمی حرام سمجھ رہا ہے، نماز قضا کرنے کو برا سمجھ رہا ہے، تو یہ صدقہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ صدقہ ہے امام علی مقام. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کو رب مان کر اس پر قائم رہو. اللہ غیب سے اپنے فرشتوں کو نازل فرمائے گا جو ہمیں تسلی موت کے وقت، قبر کے اندر اور میدان محشر کے سلسلے میں عطا کریں گے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اور تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و طفیل ہم سب کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کو پالنے والا اللہ ہے. اس عقیدے کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو اور اس پر ڈٹ جاؤ، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی ہمارے اوپر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا، قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی اللہ سب پر کرم کی نظر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.